لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کس جگہ پر ہے؟ سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم نور ہے، جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے گئے ہیں، اور کس فرشتے کی ڈیوٹی لوح محفوظ پر ہے؟ اور کیا اس لوح محفوظ کے اندر لکھی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ناظرین محترم، اگر تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ محترم ناظرین، لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیریں بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے، اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی۔ مختصر یہ کہ کائنات کا ہر چھوٹا بڑا راز اس تختی میں تحریر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں لوح محفوظ کو وہ ام الکتاب کہا گیا ہے۔ دراصل جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، عرش و کرسی پر، قیامت کے قائم ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ کے معنی وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کے آخر تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام تر معاملات، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا، سب کچھ لکھ دیا۔ حضرت ابن عباس لوح محفوظ کی بناوٹ و اشکال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البروج میں فرماتا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوح محفوظ کے متعلق بتایا ہے، یہ سب میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ پیارے ناظرین، لوح محفوظ کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت یہ ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظر جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر لگتی ہے تو اسرافیل اس پر نظر مارتے ہیں، گویا لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے اتنی دور ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ ماہ بعد طبیعیات میں سے ہے اور اسے حواس خمسہ کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی لوح محفوظ کے ورق، لکھائی کے الفاظ اور قلم کیسے ہیں، یہ انسانی عقل اور اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کا کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے۔ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوم پر اترتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوم میں یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے۔
لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ عزیزان من، اندازہ کیجئے کہ اس کتاب لوح محفوظ میں کتنی معلومات ہیں، اور اس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، حتیٰ کہ ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو لوح محفوظ میں درج ہے کہ کہاں کس وقت وہ گرے گا۔ اتنی زیادہ معلومات اس ایک لوح محفوظ میں درج ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو شاید یہ بات عقل میں نہ آ سکتی تھی، لیکن اب جب سے کمپیوٹرز ایجاد ہوئے ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح چھوٹی سی ڈیوائس میں ہزاروں GB ڈیٹا آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں اور USB میں بہت زیادہ معلومات آسانی سے جمع کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ لوح محفوظ میں تمام کائنات کے تمام معاملات درج کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین محترم، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو باتیں، جو احکام، جو فیصلے لکھے گئے ہیں، انہیں بدلا نہیں جا سکتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن یہاں ایک بات عام ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی عام انسان اس بات کی بنیاد بنا کر یہ کہے کہ اگر میری زندگی کی تمام باتیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، یا یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ میں زندگی میں کیا کچھ کروں گا، تو مجھے آخر کار گناہ اور سزا کیوں ملے گی؟ میرے اعمال تو پہلے سے لکھے جا چکے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو مکمل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکمل علم سے جانتا ہے کہ ایک انسان مستقبل میں کیا کرے گا، اور اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا کچھ کرے گا۔ اللہ نے اسی علم کی بنیاد پر انسان کے اعمال لوح محفوظ میں درج کر لیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان کے پاس وہ اپنے اختیارات اور چوائس ختم ہو جاتی ہے، کہ انسان مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے اور کیسے فیصلے کرتا ہے، انسان کون سے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے یا پھر برے راستے چلتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ اور راستے پر چلنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے انسان جس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا، اسی کے مطابق آخرت میں اسے بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، تقدیر اور آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ چونکہ تقدیر کے معاملات لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، تو لوح محفوظ پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ لازمی ہے کہ مسلمان یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لوح محفوظ تیار کر رکھی ہے، جس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کائنات کی تمام باتیں بھی درج کی گئی ہیں، اور اس کی حفاظت مکرم فرشتے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔